آخری نبی ہے، لیکن اس آخری نبی کے اختیار میں تھے ہی چند افراد کامل کرنا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دامن کی وسعت اتنی ہے کہ رب فرماتا ہے پیارے حبیب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی رہے گا۔ میرا حبیب کوئی منگتا تیرے در پہ آ کے بیٹھے، محبوب اسے خالی نہیں لوٹانا۔ رب یہ کہہ رہا ہے محبوب کو کہ محبوب کوئی منگتا تیری چوکھٹ پہ آ کر بیٹھے تو نے خالی نہیں بھیجنا۔ اب اگر وہ محبوب چند افراد کے نام لے لیتے تو دنیا کہتی کہ محبوب کے بس میں تھے ہی چند افراد، لیکن حضور نے فرمایا کہ لوگوں کم و بیش تاریخ کی احادیث کی کتابیں پڑھیں تو 1,24,000 صحابہ بنتے ہیں۔ اب حضور نے ایک کا نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا میرے چہرے کو تکنے والے 1,24,000 صحابی، فرمایا یہ سارے کے سارے کامل ہو کے نکلے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیسے کامل ہو گئے؟ یا رسول اللہ یہ سارے 1,24,000 اس میں ایک بھی کھوٹا نہیں۔ فرمایا کھوٹا کیسے ہو؟ تم کھوٹے پن کو ڈھونڈ رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ ان کو کامل بنانے والا کون ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جس کے بارے میں کہتے تھے حضور علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، ہنسی ایسا بھی کوئی ہے دل کے حسینوں میں۔ کہتے تھے میرے آقا کا حسن کیا ہے؟ جو میرے آقا کے حسن کو دیکھتا ہے وہ خود حسین بن جاتا ہے۔ تم لوگوں میں عیب ڈھونڈتے ہو، فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں عیب کوئی نہیں۔ اب یہ صحابہ کی شان ہے کیا؟ یہ تو میں نے تمہید آپ حضرات کو سنائی کہ کسی بھی انسان نے کبھی یہ نہیں کہا۔ پیر نصیر الدین گولڑوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار یہ تو بتا کہ نبی کے 1,24,000 صحابہ گزرے، جو صحابی آتا ہے آ کر ادھر کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، واپس نہیں پلٹتا۔ پیر گولڑوی کہنے لگے تھے کہ وہ در کوئی اور نہیں ہے، در کی بات ہے۔ کہتے تھے کہ آ کے بیٹھا جو تیری محفل میں پھر نہ اٹھا، آ کے بیٹھا جو تیری محفل میں پھر نہ اٹھا، پھر کہیں تیرا چاہنے والا نہ گیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی چاہت کو لے کر آیا تھا وہ آپ کے در پہ آ کر بیٹھ گیا تو حضور پھر اسے کسی اور کا در یاد نہ آیا تھا۔ قرآن نے ان صحابہ کی کیا عظمت کا ذکر کیا؟ سورۃ البقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت کو ذکر کیا۔ اب اللہ پاک ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ کافروں کو، منافقین کو، مشرکوں کو۔ ان کو کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کیسے ایمان لائیں، کوئی سمبل تو ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کما آمن الناس جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ فرمایا جیسے ابو بکر ایمان لایا، جیسے صدیق و عمر ایمان لائے، جیسے عثمان و علی ایمان لائے، جیسے ابو طلحہ ایمان لائے، جیسے انس ایمان لائے۔ فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو منافقین کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کالو، وہ کہنے لگے کہ سارے بولے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے تھے۔ صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ رب العزت کو پسند نہ آیا، محبوب کو قرآن اتروایا، محبوب تیرے صحابہ کو بے وقوف بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کالو انؤمن کما آمن السفہاء، محبوب یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی، ان کو کہہ دے کہ تم ان کو بے وقوف کہتے ہو جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بے وقوف کہا کیوں تھا؟ صحابہ کو جب دیکھا نا
کیا دلیل مانگتے کوئی نہیں، بس حضور پر ایمان لائے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس کوئی جاتا ہے کہ ابو بکر تیرے یار نے یہ کہا ہے، ابو بکر صدیق سے اس نے سوچ کے گیا کہ ابو بکر شاید دلیل مانگے، لیکن صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب آ کے سوال پیش کیا، ابو بکر کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے، اگر میرے صاحب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ ابو بکر دلیل مانگے گا، ابو بکر نے کہا دلیل تو کسی اور کے لیے چاہیے، میرے مصطفیٰ جو بولیں گے ہم وہ مان لیں گے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو بغیر دلیل کے مانے جاتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر کیا منظر دیکھا تھا؟ حدیبیہ کے موقع پر حضور وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے فرماتے حضور نے کلی کی، میرے آقا نے جب کلی کی تو صحابہ کو لپکتے دیکھا، قریش کے سفیر نے اس نے دیکھا کہ حضور کلی کرتے ہیں، صحابہ دوڑتے ہیں کہ حضور کی کلی کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اس کو اپنے چہرے پر اور بدن پر پھیر رہے ہیں۔ اب یہ عمل دیکھ کر منافقین کو برداشت نہیں ہو رہا، وہ کہنے لگے یار یہ کون سی مخلوق ہے، ایک انسان ہی تو ہے۔ جیسے ہمارے مولویوں کو آج کل یہی رولا اڑا ہوا ہے، ابھی تک 1400 سال گزر گئے ان کا یہی نقص نہیں ختم ہو رہا، کہتے ہمارے جیسا ہی تو ہے۔ وہ بھی کہنے لگے ہمارے جیسا تو ہے، کیا ہوتا ہے ان کو، وہ کلی کرتا ہے یا کلی ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ادھر حضور نے دست مبارک کو دھویا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، صحابہ ہاتھوں کے قطروں کو جو ٹپکتے تھے پانی کے ان کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناک چھڑکی، جب ناک چھڑکی، حضور کی ناک چھڑکنا تھا، حضور نے ناک چھڑکی، صحابہ نے ہاتھوں میں لے لیا، کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے اور کوئی اپنے بدن پہ مل رہا ہے، لگتا تھا جیسے مشک و عنبر کے خزانے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ معاملہ کیا ہے، سمجھ نہیں آتی، یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں یہ لوگ۔ عقل، جب انسان عقل کو دوڑاتا ہے تو سب سے پہلے دلیل مانگتا ہے، عقل اور دلیل کا تعلق ہے، جب عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو دلیل مانگتا ہے، لیکن فرمایا وہ تو عقل نہیں، وہ تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ حضور جو کہتے تھے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے، کوئی عیب حضور میں نہیں دیکھتے تھے۔ اب جب مکے کے کافروں نے یہ عالم دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی کو حضور نے گردن میں حلق کروایا، ڈبیا کے اندر خون جمع ہو گیا، خون جمع کرنے کے بعد حضور نے صحابی کو کہا دیوانے پیارے یہ لے جا، اس کو کسی زمین کے نیچے دبا کے واپس آنا۔ صحابی وہ خون کے قطرے لے کر گیا، ابھی کچھ دور گیا تو اس کو خیال آیا کہ یار یہ قطرے میں کس جگہ پر دباؤں، ایک جگہ دبانے لگا تو سوچا کہیں یہاں پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، میرے آقا کے خون کی بے ادبی ہو جائے گی، اس نے خون کو وہاں نہیں دبایا، کچھ دور آگے گیا، پھر سوچا، پھر خیال آیا کہ یار یہاں بھی کسی کا پاؤں آ جائے گا۔ اب خون کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ خون حرام ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ خون حرام ہے۔ صحابی حضور کے خون مبارک کو لے کر چل رہا ہے، جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا اس نے کیا کیا، ڈبیا کو کھولا اور میرے آقا کے خون کو پی گیا۔ جب خون کو پی گیا اور واپس در مصطفیٰ پر آیا، میرے حضور نے پوچھا کہ میرے دیوانے کدھر رکھ کے آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں جگہ دبانے لگا تو خیال آیا بے ادبی ہوگی، حضور فلاں جگہ دبانے لگا خیال آیا بے ادبی ہوگی۔ میرے آقا نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے پیٹ سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ملی، میں نے آپ کے خون کو وہاں پر محفوظ کر لیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور نے فرمایا جا آج کے بعد تجھے پیٹ کی بیماری کوئی نہیں ہوگی۔ اب یہ جب منافقین دیکھتے نا کہ یار یہ عجیب قوم ہے، ادھر نبی کا خون نکلے یہ خون چوسنے پہ لگے ہیں، نبی کلی کرے اس کی کلی کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، نبی اپنے ہاتھوں کو دھوئے، قطرے ٹپکتے ہیں زمین پہ گرتے ہیں، لیکن صحابہ قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ مکے کے کافر دیکھ کے عجیب حالت ہو گئی کہ یہ عجیب قوم بنتی جا رہی ہے، اتنا پیار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل آگے کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ اب یہاں پر پانی نہیں گرنے دے رہے، ادھر ناک نہیں گرنے دے رہے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کو پیے جا رہے ہیں،
بعض صحابہ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہم ساری زندگی اس جستجو میں رہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح، جب میرے مصطفیٰ استنجے کے لیے جاتے ہیں حضور کے بدن سے خارج کیا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اس جگہ پر پہنچے ہم نے خوشبو کے علاوہ کسی چیز کو پایا ہی نہیں تھا۔ اب یہ دیوانگی مکے کے کافروں کو ہضم نہیں ہو رہی، اوپر سے قرآن نازل ہو گیا، قرآن نے کہا ایمان لاؤ، کہنے لگے کیسے؟ کہا جیسے یہ ابوبکر ایمان لایا ہے، جیسے بلال ایمان لایا ہے۔ اب بلال کی سن لیجئے، حضرت بلال حبشی، امیہ آقا ہے، بلال غلام ہے۔ حضرت بلال حبشی کو صدا گونجی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے کی تلقین، گفتگو چلتی جا رہی ہے، بلال کا دل پلٹنے لگا۔ ادھر بلال حضور کا دیکھے دیکھتے ہی دیکھتے دیوانہ ہو گیا۔ اب بلال کی حالت کیا ہے؟ امیہ کو پتہ لگا، بلال احد 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 کی صدا دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کی زبان لڑکھڑاتی تھی تھوڑی، اشہد پڑھتے تھے، وہ سننے والے کو اسہد لگتا تھا۔ اب حضرت بلال حبشی حضور کے دیوانے، کفر ٹوٹ گیا، کفر کی زنجیریں چھوٹ گئی۔